السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ سلف کی سیریز الرحیق المختوم کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے عرب کے بنیادی نسب اور ان کی تقسیم کے بارے میں جانا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ عدنان کی اولاد کیسے پورے عرب میں پھیلی، قریش کا وجود کیسے عمل میں آیا، اور اسلام کے آنے سے پہلے یمن اور عراق میں ایسی حکومتیں قائم تھیں۔ آج کا سفر بہت دلچسپ ہے کیونکہ اس میں وہ پس منظر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ناظرین، بات شروع کرتے ہیں عدنان کی نسل سے۔ جب یہ خاندان بڑھا تو اس سے بڑے بڑے قبائل وجود میں آئے۔ قیس عیلان سے بنو سلیم، بنو حوازن اور بنو غطافان جیسے مشہور قبیلے بنے۔ وہیں الیاس بن مضار کی نسل سے تمیم بن مرہ، حذیل اور بنو اسد وجود میں آئے۔ انہی میں سے کنانہ کا قبیلہ ابھرا اور کنانہ سے قریش کا وہ عظیم قبیلہ وجود میں آیا جس کا عرب میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ قریش دراصل فہر بن مالک کی اولاد ہیں۔ قریش آگے چل کر ہی کئی شاخوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں مشہور نام یہ ہیں: جمح، سہم، عدی، مخزوم، قیم اور زہرہ۔ اس کے بعد باری آتی ہے قصی بن کلاب کے خاندان کی۔ قصی کے 3 بیٹے تھے: عبد الدار، اسد اور عبد مناف۔ عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے: عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ ناظرین، یہی وہ ہاشم ہیں جن کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کتنا پاک اور چنا ہوا ہے، اس کا اندازہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ اب واپس آتے ہیں تاریخ پر۔ جب عدنان کی نسل بہت زیادہ بڑھ گئی تو مکہ میں ان کے لیے پانی اور چارہ کم پڑنے لگا، اس لیے وہ عرب کے الگ الگ حصوں میں تقسیم ہو گئے، جیسے کہ قبیلہ عبد القیس اور بنو تمیم کے کچھ لوگوں نے بحرین کا رخ کیا، بنو حنیفہ نے یمامہ میں ڈیرا ڈالا، بنو تغلیب جزیرہ فراقیہ میں جا بسے، بنو سلیم مدینہ کے قریب آباد ہوئے، اور بنو ثقیف نے طائف کو اپنا وطن بنایا، اور بنو حوازن مکہ کے مشرق میں بس گئے۔ لیکن تہامہ یعنی مکہ اور اس کے آس پاس کے علاقے میں بنو کنانہ کے خاندان رہ گئے، خاص طور پر قریش۔ یہ لوگ بکھرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ قصی بن کلاب آئے۔ انہوں نے قریش کو اکٹھا کیا اور انہیں وہ عزت اور وقار دلایا جس سے وہ پہچانے گئے۔ ناظرین، اسلام کے آنے سے پہلے عرب کی سیاسی حالت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس وقت وہاں 2 طرح کے حکمران ہوا کرتے تھے۔ پہلے وہ تاج پوش بادشاہ جو مکمل آزاد نہیں تھے بلکہ کسی بڑی طاقت کے ماتحت تھے، جیسے یمن، شام اور ہیرا یعنی عراق کے بادشاہ۔ دوسرے وہ قبائلی سردار جو اپنے قبیلوں میں بادشاہوں جیسی طاقت رکھتے تھے اور پورے آزاد تھے۔ آج ہم یمن اور ہیرا کی حکومتوں کا حال جانیں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں یمن۔ یہاں کی سب سے قدیم قوم سبا، ان کا ذکر
2500 سال قبل مسیح یعنی 2500 BC سے ملتا ہے۔ ان کے عروج کا زمانہ BC تک رہا 6.5۔ اس دور میں انہوں نے مأرب کا مشہور باندھ یعنی ڈیم بنایا جو یمن کی کھیتی کی جان تھا، لیکن پھر زوال شروع ہوا۔ رومیوں نے تجارت کے سمندری راستے پر قبضہ کر کے ان کی معیشت تباہ کر دی۔ قحطانی قبائل آپس میں لڑنے لگے اور بکھر گئے۔ اسی دوران 450 یا 451 عیسوی میں وہ ہولناک واقعہ پیش آیا جب مأرب کا باندھ یعنی ڈیم ٹوٹ گیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں سیل عریم کے نام سے کیا گیا ہے۔ بستیاں ویران ہو گئیں۔ پھر یمن میں 523 عیسوی میں ایک یہودی بادشاہ جس کا نام ذو نواس تھا، اس نے نجران کے عیسائیوں پر ظلم کیا اور انہیں آگ کی کھائیوں میں جلا دیا۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر اصحاب الاخدود کے نام سے ملتا ہے۔ اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے عیسائیوں کی مدد سے حبشیوں یعنی ابیسینینز نے یمن پر حملہ کیا۔ 525 عیسوی میں حبشی کمانڈر اریاق نے یمن پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں اریاق کی فوج کے ایک کمانڈر نے بغاوت کر کے حکومت چھین لی۔ ناظرین، یہ کمانڈر کوئی اور نہیں بلکہ ابرہہ تھا، جس نے بعد میں ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا۔ لیکن واقعہ فیل میں جب ابرہہ کا لشکر تباہ ہوا تو یمن کے لوگوں نے فارس یعنی پرشیا سے مدد مانگی۔ سیف غویازین کی کوششوں سے حبشیوں کو نکال دیا گیا، مگر آخرکار یمن فارس کا ایک صوبہ بن گیا۔ جب اسلام آیا اس وقت وہاں فارسی گورنر بازان کی حکومت تھی، جس نے 628 عیسوی میں اسلام قبول کر لیا۔ اب رخ کرتے ہیں عراق کی طرف، جہاں حیرہ کی حکومت تھی۔ عراق اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر فارس کا غلبہ تھا۔ فارسی بادشاہ سمجھتے تھے کہ عرب لوگوں پر سیدھا حکومت کرنا مشکل ہے، اس لیے انہوں نے حکمت عملی پر اپنائی کہ کسی عرب سردار کو ہی وہاں کا بادشاہ بنا دیا جائے جو ان کے ماتحت رہے۔ اس طرح حیرہ میں لخمی خاندان کی حکومت شروع ہوئی۔ یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ فارس میں مزدک نام کا شخص اٹھا جس نے ایک نیا مذہب پھیلایا، جس میں ہر چیز حتیٰ کہ عورتوں کو بھی سب کے لیے مشترک قرار دیا۔ فارس کے بادشاہ قبض نے یہ مذہب اپنا لیا اور حیرہ کے عرب بادشاہ منذر بن ما السما کو بھی یہی کرنے کو کہا۔ منذر بڑا غیرت مند تھا، اس نے انکار کر دیا۔ نتیجے میں اسے معزول کر دیا گیا، یعنی ہٹا دیا گیا، ڈسپوز کر دیا گیا۔ خیر، بعد میں جب فارس کا مشہور بادشاہ کسریٰ نو شروان آیا تو اس نے مزدکیوں کو قتل کروایا اور منذر کو واپس تخت دیا۔ حیرہ کی تاریخ کا سب سے اہم موڑ تب آیا جب فارس کے بادشاہ کسریٰ نے حیرہ کے آخری لخمی بادشاہ جو نعمان بن منذر کو قید کر لیا، جہاں ان کی موت ہو گئی۔ نعمان نے اپنا مال اور اہل و عیال بنو شیبان کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس امانت رکھے تھے۔ کسریٰ نے ہانی سے وہ امانت مانگی، لیکن عرب سردار نے اپنے وعدے کے مطابق امانت دینے سے صاف انکار کر دیا اور جنگ کا اعلان کیا۔ یہ ذی قر کا میدان تھا، ایک طرف فارس کی بڑی فوج اور دوسری طرف عرب قبائل، اور ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ اس جنگ میں عربوں نے پہلی بار پرشینز کو شکست دی۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حیرہ پر نئے گورنر کے آنے کے 8 مہینے بعد ہوئی تھی۔ آخرکار 632 عیسوی کے قریب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ
اسلام کا پرچہ لے کر ہیرا میں داخل ہوئے اور یہ علاقہ اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی عرب کے قبائل اور ان کی سرحدوں پر قائم حکومتوں کی ایک جھلک۔ ان حالات سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا اس وقت کس قدر انتشار اور ظلم کا شکار تھی، اور کیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سرزمین کو اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم شام کی حکومت اور مکہ کے اندرونی حالات کے بارے میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں۔ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹ کریں، چینل کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔